اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ سوال نمبر آج ہم نے جو شروع کرنا ہے مبادی کا وہ سوال نمبر 56 ہے، 56 وہ ہم شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے دل چاہتا ہے کہ آپ کی خدمت میں جو ہے ایک چھوٹی سی حدیث مولا علی علیہ السلام کی پیش کر دوں، کیونکہ یہ بھی ہماری روح کی میرے عزیزو غذا ہے۔ جب بندہ کرے تو اس کے اندر توانائی آ جاتی ہے، بندے کے اندر جو ہے روح تازہ ہو جاتی ہے۔ تو ایک معمولی سی حدیث، زیادہ تو ہم اس کا تفسیر اور تشریح میں نہیں جا سکتے کیونکہ درس پڑھنا ہے، ٹائم زیادہ اس پہ نہیں، لیکن ایک بہت ہی مختصر بات وہ کیا ہے، مولا علی فرماتے ہیں السخاء یذرع المحبۃ، السخاء یذرع المحبۃ، جود و سخا لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرتی ہے۔ یعنی یہ جو سخاوت ہے، جود و سخا، یہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرتی ہے۔ یہ ہماری حدیث ہوئی۔ آگے آ جاؤ جناب سوال پہ۔ سوال جو آج کا ہے وہ یہ ہے، پہلے اوپر والا ٹاپک پڑھ لوں، جو عنوان دیا وہ یہ ہے فی وقوع النکرۃ المشتقۃ بعد تمام المبتداء والخبر۔ اس کس میں ہو رہی ہے، نکرہ مشتقہ جو واقع ہو مبتدا اور خبر کے تمام ہونے کے بعد۔ اس نکرہ مشتقہ کے بارے میں دیکھنا بھالنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے، جو مبتدا اور خبر کے مکمل ہونے کے بعد واقع ہوا ہے، یہ ہے اس کا ٹاپک دیا ہوا آقا جان۔ اور سوال یہ ہے ما ہوا حکم النکرۃ المشتقۃ بعد تمام المبتداء والخبر۔ سوال یہ ہے کہ نکرہ مشتقہ کا کیا حکم ہے بعد تمام المبتداء والخبر، مبتدا اور خبر کے تمام ہونے کے بعد۔ مقصد مبتدا بھی آ گیا ہے، خبر بھی آ گئی ہے، اس کے بعد جو نکرہ مشتقہ آیا ہے، ٹھیک ہے، اس نکرے کا نہ ہم حکم پڑھنا چاہتے ہیں۔ مبتدا اور خبر کے بعد جو نکرہ آ رہا ہے اس کا حکم کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سوال کا جو جواب ہے اس کے میں پڑھنے سے پہلے ایک چھوٹا سا مقدمہ بیان کرنا چاہتا ہوں، جو کہ مجھے امید ہے کہ اس درس کے سمجھنے میں نا مددگار ثابت ہوگا، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا دھیان دینا اس مثال پہ جو میں دینا چاہتا ہوں، یعنی اس سوال کا جواب پڑھنے سے پہلے ایک مقدمہ باندھ رہا ہوں جو اس میں نہیں ہے، آپ نے توجہ کرنی ہے، ڈھونڈتے نہ رہنا۔ زید فی الدار، اس مثال کے دیکھو، زید مبتدا ترکیب کرو گے، فی الدار جار مجرور ہے، جار مجرور کو خبر نہیں متعلق کرے گے کس کے، متعلق افعال عموم کے، یعنی یکون یا ثابت کے، یعنی زید ثابت فی الدار یا کائن فی الدار، ایسی ہے یا نہیں، افعال عموم کائن ثابت یکون کے متعلق کر دیا آپ نے یہاں، ٹھیک ہے۔ دوسری مثال یہ جار مجرور کی تھی، اس کی لیں زید عندی، زید مبتدا، عندی کو کیا کہو گے، ظرف ہے، لیکن ظرف کو متعلق چاہیے، متعلق کیا کرو گے یہاں بھی یکون ہو کائن کے، عندی کو کر کے، اور وہ ہو جائے گی خبر۔ تو ان دونوں مثالوں میں فی الدار کو بھی آپ نے متعلق کیا افعال عموم کے، عندی کو بھی متعلق کیا افعال عموم کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ظرف ہے عندی یا فی الدار جس کو متعلق کیا افعال عموم کے، اس کا نام ہے ظرف مستقر، ظرف مستقر، ٹھیک ہے۔ کیوں اس کو ظرف مستقر کہتے ہیں آقا جان؟ اس لیے کہ فعل جو ہے نا، فعل جو ہے وہ اس ظرف میں کیا کر جاتا ہے، استقرار پیدا کرتا ہے، فعل استقرار پیدا کرتا ہے اس ظرف میں، لہذا اس کو ظرف مستقر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری مثال میری سنو، زید جالس فی الدار، زید جالس فی الدار، ٹھیک ہے، زید گھر میں بیٹھا ہے، تو اس میں کیا ترکیب کرو گے آپ، زید مبتدا جالس خبر ہے، فی الدار جار مجرور متعلق جالس ہے۔ یہاں فی الدار کا متعلق کیا بنایا ہے جی ہم نے، جالس بنا دیا ہے، یا زید جالس عندی، وہاں بھی یہی کرو گے،
زید مبتدا جالسن خبر، اندی ظرف کا متعلق جالسن بنا دیا، ٹھیک ہے۔ اس جگہ کے اوپر یہ جو جار مجرور یا ظرف ہے اس کو کہتے ہیں ظرف لغو، ظرف لغو کہتے ہیں اس کو۔ لغو کیوں کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، نہ کہ بیہودہ معنی کریں لغو ہے بیہودہ، نہیں، ظرف لغو کہتے ہیں کیونکہ یہ جو ظرف ہے یہ فعل سے خالی ہوتا ہے، فعل ان کے اندر استقرار پیدا نہیں کرتا، بلکہ یہ کیا آگا جان اس سے خالی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس کو ظرف لغو کہتے ہیں، یعنی اس ظرف کے اندر فعل نہیں ہوتا بلکہ وہ تو ذکر ہوتا ہے، اور جار مجرور جو ہے یا وہ جو ظرف ہے وہ اس کے متعلق ہو جاتا ہے فعل، یا جو مثلاً دوسری چیز بیان ہم کرتے آ رہے ہیں شبہ فعل وغیرہ جس کے یہ متعلق ہوتا ہے۔ توجہ فرما لی، یہ مقدمہ میں نے کیوں باندھا ہے؟ مقدمہ اس لیے باندھا ہے کہ نیچے آ رہا ہے ظرف مستقر، ظرف لغو، تو اس کے سمجھنے میں یہ بات آسانی ہمیں ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور بھائیو تو کیا کریں، ظرف مستقر کیا ہوتا ہے؟ ظرف مستقر میں جو ہوتا ہے فعل جو ہے نا حذف ہوتا ہے، ظرف مستقر میں فعل جو ہوتا ہے وہ حذف ہوتا ہے، اور جو ظرف لغو ہے وہاں آگا جان اس کا جو متعلق ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے۔ ظرف لغو میں متعلق ذکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ظرف مستقر میں جو متعلق ہے وہ حذف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بات تھی، آپ جناب علی اس میں آ کر آپ توجہ فرمائیے۔ وہ کیا ہے جی اس مثال میں، ٹھیک ہے، کہ کیا کریں ہم کہ جب یہ نکرہ واقع ہو، مبتدا اور خبر کے بعد واقع ہو، ٹھیک ہے، تو یہ جناب علی یہ جو نکرہ ہے یہ کیا واقع ہو جائے گا؟ نکرہ کیا ہوگا جب مبتدا اور خبر کے بعد نکرہ آیا ہے؟ تو یہ نکرہ ایک اس کی صورت یہ ہے کہ یہ نکرہ خبر ہوگا مبتدا کی، نکرہ مبتدا کی خبر ہوگا، ٹھیک ہے نا، نکرہ مبتدا کی خبر ہوگا، تو وہ ظرف اور جار مجرور کہاں جائیں گے؟ ظرف اور جار مجرور اور اس میں استفہام جو ہیں وہ کیا ہوں گے؟ ظرف لغو کہلائیں گے، یعنی ان کا وہ متعلق ادھر ذکر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اسی نکرہ مشتقہ کو جناب نسب بھی دے سکتے ہیں حالیت کی بنیاد پر، حالیت کی بنا پر اس نکرہ کو نسب دے سکتے ہیں، اور وہ جو پہلے والا ہے وہ مبتدا اور خبر پہلے مقدم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ مثال دے دیتا ہوں، اندی یوسف نائمن اور نائمن، اس مثال کو لینا، پھر میں عبارت پڑھتا ہوں۔ اندی یوسف نائمن اور نائمن، محل شاہد ہمارا نائمن میں ہے، ٹھیک ہے، یا نائمن میں ہے، تو اس نائمن کو ایک صورت دیکھو ہم نے رفع پڑھا ہے، رفع پڑھیں گے کیونکہ کہیں گے کہ یہ کیوں رفع پڑھیں، کہیں گے کہ جی یہ خبر ہے، یوسف و مبتدا نائمن خبر ہے، اور یہ جو اندی ہے یہ کیا ہے؟ اندی متعلق ہو جائے گا اس نائمن کے، ٹھیک ہے۔ یا اگر ہم یہ پڑھتے ہیں اندی یوسف و نائمن، پھر کیا کریں گے میرے آقا جان؟ پھر یہ کہیں گے کہ یوسف و مبتدا اندی خبر مقدم اور نائمن حال ہے۔ یہ ہماری بحث جناب علی جو عرض کی ہے، توجہ، فی وقوع النکرۃ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فی وقوع النکرۃ المشتقۃ بعد تمام المبتدا والخبر، نکرہ مشتقہ جو مبتدا اور خبر کے تمام ہونے کے بعد واقع ہو، اس کے بارے میں، نکرہ مشتقہ جو مبتدا اور خبر کے بعد ہو اس کے واقع ہونے کے بارے میں ہے۔ ما ہوا حکم النکرۃ المشتقۃ بعد تمام المبتدا والخبر، نکرہ مشتقہ کا کیا حکم ہے جو مبتدا اور خبر کے بعد ہے؟ جواب، متی کان الخبر ظرفا او جارا و مجرورا او اسم استفہام یدل علی الظرفیۃ ثم وقت بعد ذلك نکرۃ مشتقہ فلک فیہا وجہان، متی کان الخبر، جب خبر ظرف ہو جیسے اندی، اور جارن و مجرورن، جارن و مجرورن، جار مجرور ہو جیسے مثلا فی البیت،
او اسم استفام یا اسم استفام ہو خبر، جیسے جناب مثال لے لیں جیسے اینا، کیا ہوگا یدل علی ظرفیت، اسم استفام جو ظرفیت پر دلالت کرے، ثم وقعت بعد ذالک نکرۃ مشتقہ، ثم وقعت بعد ذالک، ذالک کا اشارہ کیا ہے مبتدا اور خبر کے بعد، ثم وقعت بعد ذالک پھر مبتدا اور خبر کے بعد واقع ہو نکرۃ مشتقۃ، نکرہ مشتقہ واقع ہو، فلک فیہا وجہان، تو آپ کے لیے فیہا اس نکرہ میں دو وجہ ہیں، دو وجہ کیا، الرفع علی انہا خبر المبتدا، رفع پڑھیں گے کس پر، علی انہا کہ وہ جو نکرہ خبر المبتدا، مبتدا کی خبر ہے۔ یہ جو نکرہ مشتقہ آیا ہے نا، پہلی صورت یہ بن رہی ہے کہ اس کو آپ رفع دے رہے ہیں خبر کی بنیاد پر، الرفع علی انہا خبر المبتدا، رفع ہوگا علی انہا کہ یہ نکرہ خبر المبتدا، مبتدا کی خبر ہے، وکل من الظرف او الجار والمجرور او اسم الاستفہام لغو، اور ہر ایک ظرف یا جار اور مجرور اور اسم استفہام جو ہیں وہ کیا ہوں گے، لغو یعنی ظرف لغو، ظرف لغو کیا ہے جس کا متعلق ذکر ہو، ٹھیک ہے، ظرف لغو وہ ہوتا ہے جس کا متعلق ذکر ہو، ٹھیک ہے۔ یہ بھی مثال میں اگر لینا چاہیں آ تو رہی ہے، بعد میں یہی ہے، پہلے بھی سمجھائیے، اندی یوسف نائمن، ٹھیک ہے، تو یہاں جو نائمن ہے نکرہ مشتقہ یہ واقع ہوا ہے، تو اس کو ہم کیا بنائیں گے یہاں، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں یہ خبر ہے، رفع پڑھیں گے خبر کی بنیاد پر، یوسف و مبتدا نائمن خبر، اور اندی متعلق اسی نائمن کے ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ وَالنَّصْبُ عَلَى الْحَالِيَّةِ، اور نصب پڑھیں گے حالیت کی بنا پر، کس پر، اسی نکرہ مشتقہ پر، وَكُلُّ مَا ذُكِرَ خَبَرٌ مُقَدَّم، اور ہر وہ چیز جو ذکر ہوئی پہلے وہ کیا ہوگی، خبر مقدم ہوگی، نہ ہو اندی یوسف، ٹھیک ہے۔ اب نائمن نہ پڑھیں کیونکہ اگلی مثال شاہد ہے نا نصب والی، تو یہاں یہ پڑھ لیں اندی یوسف نائمن، یہاں کیا کرنا ہے ہم نے، یہ کریں گے کہ کہیں گے اندی خبر مقدم، یوسف مبتدا مؤخر، نائمن حال ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی مثال پہ ذرا غور کرو، فی البیت ابن کا جالسن او جالسن، فی البیت ابن کا جالسن او جالسن، ٹھیک ہے میرے عزیزو۔ اب یہاں بلا ہم کیا کریں گے، غور فرمائیں، فی البیت ابن کا جالسن، جب جالسن پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تو اس کو پہلے ہم خبر بنائیں گے، کہیں گے ابن کا مبتدا جالسن خبر، اور فی البیت یہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا جالسن کے، متعلق ہو جائے گا جالسن کے، اور شاید مثال بھی یہی ہے ہماری کہ یہ فی البیت ابن کا کے بعد یہ جو نکرہ آیا ہے مشتقہ جالسن، اس کا کیا کریں، ایک بات یہ تھی کہ اس کو رفع پڑھیں گے خبر کی بنا پر، یعنی ابن کا مبتدا جالسن خبر، فی البیت جار مجرور متعلق جالسن، او جالسن پڑھیں جالسن کی جگہ پہ، تو پھر کیا کریں گے، فی البیت خبر مقدم، ابن کا مبتدا، ابن کا مبتدا، فی البیت پھر خبر مقدم، جالسن حال ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگلی مثال میں جناب وَأَيْنَ أَبُوكَ مُقِيمٌ او مقیمن، ابھی تو بڑی بات سب کے لیے کلیئر ہے نا، این ابوکا کے بعد جو مقیمن ہے یہ محل شاہد ہے، ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ یہ کریں گے کہ کہیں گے جناب مقیمن کیوں پڑھا، خبر بنائیے جی مبتدا کی، ابو کا مبتدا مقیمن خبر، اینا جو ہے یہ استفہام ہے، ظرفیت پر دلالت کر رہا ہے، اور یہ متعلق ہے مقیمن کے، ٹھیک ہے۔ اچھا اگر ہم پڑھتے ہیں مقیمن تو کیا کریں گے، اینا خبر مقدم، ابو کا مبتدا مؤخر، مقیمن حال، پھر اس کی یہ ترکیب ہو جائے گی، ٹھیک ہو گئی بات میرا آقا جان۔ مطلب یہ سوال نمبر 56 تمام ہوا، اس پہ ذرا دھیان دیں۔ فی حذف کل من المبتدا والخبر، مبتدا اور خبر کے ہر ایک کے حذف کے بارے میں ہے، مبتدا اور خبر کے نا ہر ایک کے حذف کے بارے میں ہے میرے آقا جان، ٹھیک ہے نا۔ تو سوال یہ ہے متى یحذف المبتدا جوازاً، مبتدا کو کب حذف کیا جاتا ہے بطور جواز، مبتدا کو کب حذف کیا جاتا ہے بطور جواز، بطور جواز مبتدا کو کب حذف کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔
توجہ، جواب یہ ہے کہ مبتدا کو بطور جواز حذف کیا جاتا ہے جب اس کے اوپر مبتدا کی تعیین پر کوئی قرینہ دلالت کرے. قرینہ ہو تو مبتدا کو حذف کر دیتے ہیں اور جائز ہے قرینے کی صورت میں. ٹھیک ہے، آپ کہیں گے مثلاً کیسے؟ المطلب الاول، اول صفت المطلب، المطلب الاول. ٹھیک ہے، جب کہیں المطلب الاول یعنی کیا؟ یعنی ھذا المطلب الاول، ھذا مبتدا ہے اور مطلب الاول یعنی یہ پہلا مطلب ہے. ٹھیک ہے، پہلا مطلب کیا؟ پہلا مطلب یعنی یہ پہلا مطلب ہے. یا مثلاً آغا جان کوئی کہے کیف ابو کا، آپ کا باپ کیسے ہے؟ کسی نے سوال کیا کہ آپ کا باپ کیسے ہے، آگے سے کوئی کہے مریضون. ٹھیک ہے، تو قرینہ بھائیان، قرینہ موجود ہے. قرینہ یہ جو سوال ہے، ٹھیک ہے، جو کیف ابو کا، آپ کا باپ کیسے ہے، تو آگے جواب مریضون یعنی کون، کس کی بات ہو رہی ہے؟ جو مریضون آپ نے جواب دیا. کسی نے پوچھا آپ سے کہ آپ کا باپ کیسے، تو آگے کہا مریضون. کس کے بارے میں کہا ہے؟ کسی بھائی کے بارے میں کہا ہے، کسی غیر اور مرد زید عمر بکر کسی دوست کے بارے میں کہا ہے. ٹھیک ہے، آپ کہیں گے کیسی باتیں کرتے ہو اختر، کیف ابو کا، آپ کا باپ کیسا ہے؟ باپ کے بارے میں انہوں نے پوچھا تو میں نے کہا میں دوسروں کی بات کیا کروں گا، میرے باپ کا پوچھا میں نے اسی کا بتایا مریضون. قرینہ بھائی یہ موجود ہے، خود آپ کہیں گے. ٹھیک ہے، یہی جس کا سوال ہے اسی کا جواب ہے تو وہ مبتدا معذوف ہے قرینہ کی بنا پر. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں ہوا مریضون یا ابی مریضون. ٹھیک ہو گئی بات؟ مطلب یہی ہے کہ جب قرینہ موجود ہو تو مبتدا کو حذف کیا جا سکتا ہے. کتنا سادہ بات ہے. توجہ، فی حذف کل من المبتدا والخبر، مبتدا اور خبر میں ہر ایک کی حذف کے بارے میں. متی یحذف المبتدا و جوازاً، مبتدا کو کب حذف کیا جاتا ہے؟ جوازاً، بطور جواز. یحذف المبتدا و جوازاً متی دلت علی تعینہ قرینۃ، قرینۃ فاعل دلت ہے. یحذف المبتدا، مبتدا کو حذف کیا جاتا ہے جوازاً، بطور جواز. متی دلت علی تعینہ قرینۃ، تعینہ کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ مبتدا. جب مبتدا کی تعین پر قرینہ دلالت کرے، جب مبتدا کی تعین پر قرینہ دلالت کرے تو اس کو حذف کیا جاتا ہے. کا قول کا، جیسا آپ کے قول میں المطلب الاول، المطلب موصوف، الاول اس کی صفت. یہ کیا ہے؟ یہ خبر ہے المطلب الاول. ٹھیک، مبتدا کیا ہے؟ اے ھذا المطلب الاول، ھذا مبتدا ہے، یہ مطلب اول ہے. قرینے کی بنا پر حذف کر دیا ہے. ٹھیک ہے، کا قول کا، اور آپ کے اس قول میں مریضون لمن سألکا، جو آپ سے سوال کرے کیف ابو کا، آپ کا باپ کیسا ہے، تو کیا کہیں اس کے جواب میں؟ مریضون. مریضون جو کہا ہے یعنی ابی مریضون، ہوا مریضون، تو ابی اور ہوا وہ کیا ہے؟ مبتدا ہوگا اور قرینہ موجود ہے یہاں سوال سے. وَقَ قول کا، اور آپ کے اس قول میں من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا. توجہ کرنا، من عمل صالحا، جو نیک عمل کرے گا فلنفسہ تو اسی کے لیے، ومن اساء فعلیہا، اور جو برا عمل کرے گا فعلیہا تو وہ برا عمل بھی اسی کے لیے ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ اب یہاں ٹھیک ہے کیا قرینہ ہے جی، کہ یہاں بھی مبتدا حذف ہے، یہاں وہی قرینہ مقالیہ ہے. من عمل صالحا، جو نیک عمل کرے گا، فلنفسہ، نفس ہی خبر ہے، قرینہ وہی مقالیہ ہے کہ یعنی جو نیک عمل کرے گا تو اس کا نیک عمل اسی کے لیے. دیکھو اے کے ذریعے وضاحت ہے، فعملہ لنفسہ، فعملہ مبتدا ہے تو اس کا عمل لنفسہ ہی اسی کے لیے ہے. عملہ مبتدا، لنفسہ ہی خبر ہے. وَإِسَاءَتُهُ عَلَيْهَا، اساءتہ یہ بھی جناب مبتدا ہے، اساء مضاف ہو کی طرف، مضاف الیہ مل کر مبتدا، علیہا خبر ہے. ٹھیک ہے نا، قرینہ یہاں وہی مقالی ہے. من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، جو نیک عمل کرے گا فلنفسہ ہی تو اسی کے لیے، ومن اساء جو برا عمل کرے گا فعلیہا تو وہ بھی اسی کے خلاف ہے، اسی کے اوپر ہے. یعنی کیا مطلب؟ اے فعملہ لنفسہ،
لنفسہی خبر ہے، مبتدا کون ہے؟ یہ ہے عملہ، عملہ لنفسہی، اور اگلی میں بھی وہ علیہا بھی خبر ہے، من اساء فعلیہا، ٹھیک ہے، اس کا مبتدا بھی معذوف ہے، اساءتہ علیہا، اس کا عمل بھی اسی کے نفع میں اور اس کی بدی بھی، برائی بھی علیہا، اسی کے اوپر ہے، اسی کے ضرر میں ہے۔ ٹھیک ہو گیا مطلب اگر جان؟ الحمدللہ یہ مطلب ہمارا تمام ہوا۔ اب جو مطلب ہے وہ یہ ہے، ٹھیک ہے، ذرا دھیان دیں، فی کم موضعن یحذف المبتدا وجوباً، کتنی جگہوں میں، کتنی جگہوں میں مبتدا کو واجبی طور پر حذف کیا جاتا ہے، کتنی جگہوں میں مبتدا کو واجبی طور پر حذف کر دیا جاتا ہے۔ اس سوال جو اوپر تھا نا 57، اس میں تو یہ تھا نا کہ مبتدا کو حذف کرنا کیا ہے جان؟ جائز ہے، مبتدا کو حذف کرنا جائز ہے قرینہ کی بنا پر۔ اب جو بات میں بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے سوال نمبر 57 میں کہ مبتدا کو حذف کرنا واجب ہے کم موضعن، کتنی جگہوں میں، کتنی جگہوں میں مبتدا کا حذف کرنا واجب ہے، یہ ہے ہماری بحث۔ تو فرماتے ہیں آقا جان کہ مبتدا کو حذف کرنا واجب ہے 5 جگہوں میں، مبتدا کا حذف کرنا واجب ہے کتنی جگہوں میں؟ 5 جگہوں میں۔ نمبر 1، جب جواب قسم نہ مبتدا کی جگہ پر آئی ہو، جب جواب قسم مبتدا کا جانشین ہو، مبتدا کی جگہ کو جواب قسم نے گھیر لیو، پر کر لیو، مبتدا کی جگہ پر جواب قسم آیا ہوا ہو تو مبتدا کو حذف کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے جی فی ذمتی لأفعلن، فی ذمتی خبر ہے، لأفعلن جو جواب قسم ہے یہ مبتدا کی جگہ کے اوپر آیا ہوا ہے، جو کہ یہ ہے فی ذمتی یمین، یمین مبتدا تھا، اس کی جگہ کے اوپر لأفعلن جواب قسم آ گیا، جگہ اس نے پر کر لی ہے، تو یہاں بھی ٹھیک ہے مبتدا کا حذف کرنا واجب ہے۔ دوسری صورت جب مبتدا کی خبر مصدر ہو، جب مبتدا کی خبر میرے عزیزو مصدر ہو اور وہ مصدر اپنے مبتدا کے لفظ کے ساتھ ملتی ہے، مبتدا کی خبر مصدر ہے اور وہ جو مبتدا والا لفظ ہے وہ اور یہ ایک جیسی ہیں، ٹھیک ہے، مبتدا اور مبتدا کی یہ جو خبر مصدر بنی ہے دونوں کا لفظ ایک جیسا یکساں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہوا کیا ہے، یہ جو تھی نا یہ مطلب ہے جو خبر ہے یہ بدل آئی ہے اس مبتدا کی جگہ کے اوپر، در حالانکہ یہ جو خبر ہے جو مصدر ہے یہ مبتدا کا جہاں نشین ہے۔ صبر جمیل، صبر مصدر ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ جناب علی جو خبر ہے اس کا مبتدا محذوف ہے اور وہ بھی اسی شکل کا ہے، صبر کا مبتدا صبری ہے، صبری صبر جمیل ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آقا جان؟ توجہ فرمائیں، یہ جو 5 مقامات پر عرض کیا ہے کہ مبتدا کا حذف کرنا واجب ہے، پہلا مورد یہ تھا کہ جب مبتدا کی جگہ پر جواب قسم آ جائے مبتدا کا حذف کرنا واجب ہے۔ دوسری جگہ یہ بتائی ہے آپ کو کہ جب مبتدا کی خبر مصدر ہو اور وہ اپنے مبتدا کی ہم شکل بھی ہو، ٹھیک ہے، تو یہ جو خبر ہے یہ مبتدا کی جگہ پر جب آئی ہوئی ہو، یہ خبر مصدر مبتدا کی جگہ پر آئی ہوئی ہو تو مبتدا کا حذف کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 2 مورد میں پڑھتا ہوں اور باقی انشاءاللہ بعد میں نا آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہ 2 جو بیان کیے اس کو پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، توجہ کریں۔ یحذف المبتدا وجوباً فی 5 مواضع، مبتدا کو حذف کیا جاتا ہے وجوباً بطور وجوب، فی 5 مواضع 5 جگہوں میں۔ نمبر 1، متى کان جواب القسم صاد مصدہ، جب جواب قسم صاد مصدہ مبتدا کا جانشین ہو،
جب جواب قسم مبتدا کا جہاں نشین ہو تو مبتدا کو حذف کرنا واجب ہے. کقولہم جیسے عربوں کا قول ہے فی ذمتی لافعلن میرے ذمے میں لافعلن میں ضرور کروں گا. اب میری محل شاید یہ کہ لافعلن نا اس مبتدا کی جگہ پہ اے فی ذمتی یمینن قسم میرے ذمے ہے. یمینن مبتدا تھا اس کی جگہ پہ لافعلن آیا ہے. اور دوسرا مورد یہ بیان کیا ہے دوسری جگہ وَإِذَا كَانَ خَبَرُهُ مَصْدَرًا خبرہو کی ضمیر مبتدا جب مبتدا کی خبر مصدر ہو ٹھیک ہے بدلاً من لفظہی اور وہ خبر مبتدا کے لفظ کا بدل ہو. اس سے کیا مراد ہے یعنی لفظوں میں یکساں ہیں ایک جیسے ہیں ٹھیک ہے. مصدر جو خبر ہے یہ بدلاً من لفظ مبتدا کے لفظ کا بدل ہے یعنی ایک جیسے ہیں مبتدا کے لفظ کی طرح ہے. یہ ساد مصدہ در حالانکہ یہ خبر ساد مصدہ ہو مبتدا در حالانکہ یہ خبر مبتدا کا جانشین بھی ہے تو کیا تو یعنی مبتدا کا حذف کرنا وہاں واجب ہے. نحو صبر جمیل یہ مصدر ہے یا نہیں ٹھیک ہے خبر ہے جانشین ہے کس کے مبتدا کے. اس صورت میں اس کا جو مبتدا تھا نا وہ حذف ہو گیا ہے آگا جان. یہ جو صبر جمیل مصدر ہے یہ خبر ہے مبتدا کی جو کہ حذف ہے اور وہ بھی اسی شکل کا ہے. اے صبری صبر جمیل ٹھیک ہے اے صبری میرا صبر صبر جمیل ہے ٹھیک ہے. باقی میرا آگا جان نا تقریباً 3 مورد اور بچ گئے ہمارے جو کل آپ کی خدمت میں نا پیش کروں گا. 3 مورد اور ہیں یہاں مبتدا کا حذف کرنا واجب ہے. موفق مؤید رہیں. سلامتی ہو آپ کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.